الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد ثلاثۃ الاصول و ادلتها، اس میں یہ جو دوسرا باب ہے یعنی دین اسلام کی دلائل کی بنیاد پر معرفت، اس میں تین چیزیں تھیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ تو اس میں اسلام کی بحث چل رہی تھی۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، اور اس کے دلائل اور اس کی وضاحت کے متعلق تفصیل چل رہی تھی، اور لا الہ الا اللہ کے معنی کو انہوں نے ذکر کر دیا، اور ساتھ ہی شروط جو ہیں وہ بھی ہم نے کل ذکر کر دی تھی کہ لا الہ الا اللہ کے 8 شروط مفسر علماء نے، اور اسی طرح عقائد کی کتب میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی کہ 8 شروط ذکر کی جاتی ہیں۔ شرط سے مراد یہ ہے کہ وہ 8 شروط اگر پائی جائیں گی تو پھر لا الہ الا اللہ کسی بندے کا معتبر ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو یہاں سے پھر آگے مزید اس کی تفسیر مطلوب ہے۔ وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا، یعنی تفسیر لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر اور وضاحت، الَّذِي يُوَضِّحُهَا یعنی جو اس کو بیان کرتی ہے اور وضاحت کرتی ہے، اس کی تفسیر کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں یہ اللہ تعالیٰ کی کے ارشاد کو لا رہے ہیں۔ قولہ تعالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی قرآن نے خود بیان کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ بے شک میں جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بیزار ہوں، ان سے الگ ہوں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، الا الذی فطرنی، ہاں میرا تعلق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا ہے۔ تو اننی براء میں یہ اس کا مطلب ہے بری ہونا اور کسی چیز سے بیزاری کا اظہار کرنا، بغض اور نفرت کا اظہار کرنا اور اس سے دوری کا اظہار کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے برملا یہ کہا تھا کہ میں آپ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے بیزاری کا، نفرت کا اظہار کرتا ہوں اور دوری چاہتا ہوں۔ مما تعبدون، ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی غیر اللہ کی جو عبادت کرتے تھے اور وہ بت جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، الا الذی فطرنی، ہاں وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میری تخلیق کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں صفت ایک ذکر کی گئی ہے، پیدا کرنا۔ فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، اور ابتدا سے ابتدا کرنا، خلقی ابتدا کرنے کو فطرہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جس نے میری تخلیق کی ابتدا کی، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو واحد معبود برحق ہے۔ تو یہ آیت بھی لا الہ الا اللہ کا معنی واضح کرتی ہے۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے والد سے کہا تھا کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، سوائے اللہ کے، اس کے ساتھ میرا تعلق ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ دوسری آیت انہوں نے ذکر کی اور اس آیت کا اگر تھوڑی سی وضاحت ہم دیکھ لیں تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، قد كانت لكم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ کس لحاظ سے نمونہ ہے، کس لحاظ سے آپ کے لیے وہ آئیڈیل ہے، اس کی پھر اللہ نے تفصیل بتائی۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ خیر یہ الگ آیت ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کی مزید وضاحت ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہم آپ سے بھی
اور جن کی آپ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ آیت جو سورہ ممتحنہ کی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ شرک سے بھی نفرت ہو اور شرک کرنے والوں سے بھی نفرت ہو۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی برائی سے نفرت کی جائے، برا کام کرنے والے سے نفرت نہ کی جائے۔ یہ بات شریعت کے اور قرآن کے خلاف ہے۔ برا جو کر رہا ہے اس کی برائی سے بھی نفرت ہونی چاہیے اور اس بندے سے بھی نفرت ہونی چاہیے، اور خاص کر جو شرک اور کفر کا معاملہ ہے وہ بہت دور کا ہے، اور اس میں یہ عقیدہ ہے بنیادی کہ جو اہل شرک ہیں ان سے ہمارا بغض اور عداوت کا تعلق ہونا چاہیے، بغض اور عداوت ہونی چاہیے ہماری۔ پھر اگلی آیت کہتے ہیں وَقَوْلُهُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اور ان کو بتائیے، اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آپ آؤ ہماری طرف اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان برابر ہے اور عدل و انصاف پر مبنی ہے، جو ہمارے اور آپ کے درمیان برابر ہے اور عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور اس کے ہمارے اور آپ کے درمیان فرض ہونے اور واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ کلمے کی طرف آئیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ پھر خود اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ ہمارے اور ان کے درمیان برابر تھا اور مشترک چیز تھی اور واجب چیز تھی، جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور اسی کا معنی مزید یہ ہے، اس بات میں اپنی جگہ یہ شامل تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، لیکن پھر وضاحت سے دوبارہ تاکیداً کہا، اور ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کریں گے کسی لحاظ سے۔ اور مزید پھر آگے اس کی ایک صورت بھی ذکر کی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ رب نہیں بنائیں گے، اللہ کے علاوہ رب نہیں بنائیں گے، یعنی جیسا کہ یہود اور عیسائی کرتے تھے کہ وہ اپنے علماء کی حلال و حرام میں، اور اپنے جو راہب اور ان کے مذہبی لوگ تھے، وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے اور حرام کہتے تھے ان کو یہ مان لیتے تھے بغیر کسی دلیل کے، بغیر شریعت کے حکم کے۔ تو یہ چیز ان کو رب بنانے کے مترادف ہے کہ ان سے بغیر دلیل کے ان کو جو وہ حلال کر رہے ہیں ان کو حلال سمجھا جائے، اور حرام جس کو کر رہے ہیں اس کو حرام سمجھا جائے، یہ رب قرار دینا ہوتا ہے۔ تو فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اس بات سے پھر جاتے ہو اور آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے اور ایک دوسرے کو رب نہ بنایا جائے اللہ کے علاوہ، اگر تم اس بات سے پھرتے ہو تو فَقُولُوا اشْهَدُوا، پھر آپ اے مسلمانوں یہ کہہ دو کہ اشہدوا بِأَنَّا مسلمون، آپ گواہی دو کہ ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ہم مخلص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اور توحید پر قائم ہیں اور اسلام پر قائم ہیں۔ تو گویا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا یہ اسلام بھی ہے، اور اسلام کی گواہی بھی اسی کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور کسی کو کسی لحاظ سے اللہ کی ربوبیت میں سے نہ ہی الوہیت میں سے کچھ صفات کا ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ تو یہ دو آیات جو ہے لا الہ الا اللہ کے معنی کو بہت اچھی طرح سے واضح کرتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں ان کی نفی کی جائے اور ان کے ساتھ ان سے برات کی جائے اور بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کیا جائے۔ ایک طرف یہ کہ بندہ اللہ سے بھی تعلق ہے، اور غیر اللہ کی جن کی عبادت ہو رہی ہے بندہ ان سے بھی نفرت نہیں رکھ رہا، ان سے بھی بندے کی محبتیں ہیں اور قرب ہے اور تعلق ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف چیز ہے۔ بلکہ ہم نے یہ چیز پڑھی کہ لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے ان سے نفرت کے جذبات ہوں، ان سے لا تعلقی اور بیزاری ہوں۔ یہ آیت جو ہے، یہ جو نیچے ذکر کی گئی ہے دوسری آیت، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے جو اہل کتاب بادشاہ ہوتے تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کرتے تھے لکھ کے ان کے خطوط میں، اور ان کو ان کے ذریعے دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان یہ مشترک چیز ہے کہ توحید پر آ جائیں، شرک کو چھوڑ دیں،
اور آج بھی یہ اس بات کی دعوت ہونی چاہیے کہ توحید کی طرف آیا جائے اور شرک کو چھوڑا جائے. اس مومن اور یہ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والوں کو بھی یہ دعوت دینی چاہیے کہ شرک نہیں ہوگا. کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جو مرضی ہے کہیں اور کریں لیکن کسی چیز کو شرک نہ کہیں. کیوں شرک نہ کہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے سنگین کہا ہے تو پھر سب سے زیادہ اس کی بات ہوگی، سب سے زیادہ اس کا رد ہوگا اور توحید کو ثابت کیا جائے. بلکہ توحید ثابت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ شرک کی نفی نہ کی جائے. تو یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم آیات کے ذریعے، 2 آیات کے ذریعے اس کی وضاحت کی گئی، اور ایک آیت کچھ ہم نے بھی ذکر کی سورہ ممتحنہ سے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، محمدًا رسول اللہ. دوسرا جو کلمے کا حصہ ہے کہ محمد اللہ تعالیٰ کے محمد رسول ہیں، اس بات کی گواہی، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی پہلی قرآن سے ذکر کرتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ یقیناً آپ کی طرف رسول آپ ہی کی جنس میں سے اور آپ ہی میں سے آئے ہیں، یعنی بشر بن کے آئے ہیں، فرشتے اور جن نہیں ہیں. وہ آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں، اور آپ یعنی آپ ہی میں سے بشر ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، نبی علیہ السلام پر بڑی گراں یہ بات گزرتی ہے کہ آپ مشکل میں پڑیں اور آپ مصیبت میں پڑیں اور آپ کے لیے سختیاں آئیں. تو آپ کی سختی نبی کے لیے بڑی مشقت کا باعث اور بڑی گراں گزرتی ہے ان پر. حریص علیکم، یہ آپ پر بڑے حریص ہیں، یعنی آپ کی ہدایت کے اور آپ کو جہنم سے بچانے پر بڑے حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنوں کے لیے بڑے شفقت رکھنے والے اور بڑی محبت رکھنے والے ہیں اور ہر خیر ان کو پہنچانے والے. تو یہ ایک دلیل ذکر کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ میں سے ہی رسول آئے ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بتا رہے ہیں کہ یہ رسول ہیں جو آپ کی طرف آئے ہیں اور آپ ہی کی جنس میں سے ہیں، یعنی بشر ہیں. تو نبی علیہ السلام کی تعیین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کی ہے کہ یہ رسول ہیں جو آپ میں سے ہی آئے ہیں اور آپ کے لیے آئے ہیں، اور یہ مومنوں کے لیے بڑے، یعنی ان کی صفات کو ذکر کیا گیا. اسی طرح مزید اور بھی دلائل ہیں جن سے نبی علیہ السلام کی رسالت ثابت ہوتی ہے. وہ یہ کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر یہ بات کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے اور جواب دیجیے کہ کفا باللہ شہیدًا بینی و بینکم، میرے اور آپ کے درمیان اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے. اور اسی طرح ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کے پاس جن کے پاس پہلی کتابوں کا علم ہے، ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا گیا اور جو پہلی کتابوں کا علم رکھتے ہیں ان کو بھی اس بات کا گواہ بنایا گیا کہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تو یہ آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. تو یہ گواہی دینا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، یہ بہت بنیادی چیز ہے، اور اس کے بغیر ایک انسان اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اسلام میں داخل ہونا، پھر اسلام پہ عمل کرنا، اس کے لیے نبی علیہ السلام کی مکمل اطاعت اور متابعت اور ان کی پیروی ضروری ہے. جب کوئی بندہ نبی علیہ السلام کو مان رہا ہی نہیں ہے تو ان کی اطاعت اور پیروی کیسے ہوگی اور اس کا اسلام کہاں سے ہوگا؟ اس لیے نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنا زبان سے، دل سے اس کو ماننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ان کی اطاعت میں، یہ ہے اسلام، اور یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے. اور توحید کے ساتھ جڑ کے، یعنی 5 ارکان ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول دونوں کی، اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت، ان دونوں کو ایک رکن قرار دیا. گویا کہ نبی علیہ السلام کی رسالت کو اگر نہ مانا تو گویا کہ توحید بھی اس بندے کی نہیں ہے اور اس بندے کی توحید کو بھی نہیں مانا جائے گا. ورنہ تو یہود جو ہیں وہ توحید کے کچھ اقراری ہیں لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ نبی علیہ السلام کو ماننے والے نہیں ہیں. اسی طرح اور بہت سارے فرقے ہیں جو ہے نبی علیہ السلام کو ماننے والے نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان رہے ہیں، تو ان کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اس لیے نبی علیہ السلام بڑی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اس دین میں. اس کے بعد آگے نبی علیہ السلام کی جو رسالت ہے اس کا
اس کی گواہی یعنی محمد الرسول اللہ کی شہادت اور گواہی کا معنی کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اسے آگے مزید پڑھا جائے گا، اور دیگر جو کلمے کے جو اسلام کے ارکان ہیں اس کی کچھ تفصیل ذکر کی جائے گی۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔